السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں نے ایک بار پھر ملک کے عوام کو اپنی قیمتوں کی وجہ سے پریشان کر دیا ہے۔ منگل یعنی آج 28 سپٹمبر 2021 کو ملک میں ڈیزل کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ آج پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں پچھلے 5 دنوں میں یہ چوتھا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آج ڈیزل پر 75 پیسے بڑھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر کے شہروں میں پیٹرول 20 سے 22 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ تقریباً 2 ماہ بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن 2 ماہ میں ایک مرتبہ بھی پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ آج دہلی میں پیٹرول 101 روپے 39 پیسے فی لیٹر، ڈیزل 89 روپے 57 پیسے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ ممبئی میں پیٹرول 107 روپے 47 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 97 روپے 21 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ حیدرآباد میں پیٹرول 105 روپے 48 پیسے اور ڈیزل 97 روپے 74 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ نغمہ نگار جاوید اختر کا راشٹر سیوک سنگھ پر طالبان سے معاوضہ کرنے کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ RSS کے کارکن وویک چمپانیرکر نے مہاراشٹر میں جاوید اختر کے خلاف سول مقدمہ دائر کیا ہے۔ یہ کیس تھانے کی عدالت میں دائر کیا گیا ہے، جس میں جاوید اختر کی طرف سے تنظیم پر طالبان کا معاوضہ نہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ عدالت نے نغمہ نگار جاوید اختر کو نوٹس بھیجا ہے اور انہیں کیس کی اگلی تاریخ 12 نومبر کو کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔ اس سے پہلے مہاراشٹر BJP نے جاوید اختر کے خلاف کئی بار احتجاج کیا ہے۔ مہاراشٹر کے MLA اور BJP کے ترجمان رام قدم نے اعلان کیا ہے کہ جاوید اختر کی کوئی بھی فلم ملک میں ریلیز نہیں ہونے دی جائے گی جب تک کہ وہ RSS سے معافی نہیں مانگتے۔ مسلمانوں کے خلاف تشدد کے تازہ معاملے میں بجرنگ دل کے کارکنوں نے گزشتہ شام جھارکھنڈ کے ہزاری باغ ضلع کے بڑگا گاؤں میں 38 سالہ شخص محمد سلطان پر حملہ کیا۔ سلطان پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ ایک بھینس خرید کر جا رہا تھا۔ سلطان کے ایک رشتہ دار صادق نے بتایا کہ حملہ آور بجرنگ دل کے کارکن ہیں۔ گاؤں کے سرپنچ نے بتایا کہ سلطان اور اس کے دوست بھینسوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ چند دن قبل گاؤں میں بعض پالتو جانور چوری ہو گئے تھے۔ حملہ آوروں نے سلطان پر جانور چرانے کا الزام لگایا، اس لیے غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ اب یہ معاملہ پولیس میں ہے۔ بڑکا گاؤں پولیس اسٹیشن میں ایک پولیس عہدیدار نے اس واقعے میں بجرنگ دل کارکنوں کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہے۔ RSS سے تعلق رکھنے والے جریدے نے ای-کامرس کمپنی Amazon کو ایسٹ انڈیا کمپنی 2 قرار دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ کمپنی اپنے حق میں سرکاری پالیسیوں کے لیے کروڑوں روپے رشوت دیتی ہے۔ جریدے نے اپنے تازہ شمارے میں، جو 3 اکتوبر کو منظر عام پر آئے گا، ایک تفصیلی رپورٹ پر Amazon پر شدید تنقید کی ہے۔ ایک ادارے میں جس کا عنوان ایسٹ انڈیا کمپنی 2 ہے، کہا گیا ہے کہ 18ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضے کے لیے جو کچھ کیا وہی Amazon کی سرگرمیوں میں نظر آ رہا ہے۔ جریدے نے دعویٰ کیا کہ Amazon ہندوستانی مارکیٹ میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پوسٹ گریجویٹ سپر اسپیشلٹی امتحان کے طریقہ کار میں لمحے آخر میں تبدیلیوں کے لیے مرکز پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے حکومت سے کہا کہ وہ متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگز کرے اور ایک درخواست پر 4 اکتوبر تک اپنا جواب داخل کرے۔ 41 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز نے ایک درخواست میں اچانک تبدیلیوں کو چیلنج کیا ہے۔ ہندوستان میں مختلف حصوں بالخصوص شمال میں مرکز کے زرعی قوانین کے خلاف 10 گھنٹے کے ملک گیر بند سے کئی ٹرینیں منسوخ ہو گئی۔ شاہراہوں اور اہم سڑکوں کو بند کر دیا گیا اور ہزاروں افراد کئی گھنٹوں تک پھنس گئے۔ صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک کے بھارت بند کے دوران کئی مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ یہ بند مجموعی طور پر پرامن رہا اور کوئی شدید جھڑپیں نہیں ہوئی۔ دہلی، پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش میں بند مکمل رہا، جو کسان احتجاج کے مراکز ہیں۔ اس کے علاوہ کیرالہ، بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور اڑیسہ کے بیشتر مقامات پر بھی بند کامیاب رہا۔ اڑیسہ حکومت نے کہا ہے کہ طوفان گلاب کا ریاست پر زیادہ اثر نہیں پڑا، جو آندھرا پردیش میں ساحل سے ٹکرایا، لیکن کوراپیٹ اور ملکانگیری اضلاع میں کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے اور مواصلاتی نظام اور سڑکوں کا رابطہ متاثر ہوا۔ اسپیشل ریلیف کمشنر PK جینا نے بتایا کہ طوفان سے متاثرہ 7 اضلاع کی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ آئندہ 5 دنوں میں نقصانات کے اندازے کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کریں۔ 2 معروف مسلم تنظیموں کے ایک مشترکہ وفد نے آج آسام کے ضلع درانگ میں بے دخلی کی مہم کے دوران تشدد واقعے پر چیف منسٹر ہیمنت بسوا شرما سے ملاقات کی اور اس واقعے کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ ہفتے آسام کے ضلع درانگ کے موضوع گروکوتی میں بے دخلی کی مہم کے دوران پولیس اور مبینہ قابضین کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 20 افراد زخمی ہو گئے تھے۔
पुलिस को मुजाहिरीन पर फायरिंग करते हुए और लाठियां मारते हुए मुजाहिरीन का पीछा करते हुए देखा गया था। जमात इस्लामी हिंद और जमीयत उलमा हिंद के मुश्तरका वफ़द ने आज चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की और दरांग जिले के वाक़यात पर दुख का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर आसाम इंसाफ को यकीनी बनाने में रोल अदा करें। जमीयत की जानिब से जारी करदा एक बयान में ये बात बताई गई। राजस्थान में हुए रीट इम्तिहान में लाखों की तादाद में तलबा ने शिरकत की। इम्तिहान में बुर्का पहनने की वजह से एक मुस्लिम तालिबा को इम्तिहान नहीं देने दिया गया। राजस्थान के कोटा जिले में मुनक़िदा रीट इम्तिहान के एक सेंटर पर बुर्का पहनकर इम्तिहान देने के लिए पहुंची एक मुस्लिम तालिबा से सेंटर के जिम्मेदारान ने बुर्का उतारने के लिए कहा, लेकिन जब तालिबा ने बुर्का नहीं उतारा तो तफ्तीश के बाद पहले तालिबा को इम्तिहान में शामिल होने की इजाज़त मिल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद इस तालिबा को दोबारा निकाल दिया गया। इस दौरान काफ़ी बहस और तकरार होते रही, लेकिन आखिरकार वक्त खत्म हो गया, लेकिन तालिबा को इम्तिहान की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान ने अखिलती कमीशन को इस ताल्लुक से एक ख़त लिखा है। इस ख़त में सेंटर और इन अफराद पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया जिन्होंने तालिबा को बुर्का पहनने की वजह से इम्तिहान में शामिल होने नहीं दिया। त्रिपुरा के वजीर आला तब कुमार देव ने सरकारी मुलाजिमीन को अदालत की परवाह न करने की नसीहत की है। इन्हें तौहीन अदालत की फिक्र किए बगैर काम करने की हिदायत देते हुए वजीर आला ने कहा कि पुलिस इनके कंट्रोल में है, इसलिए किसी को जेल भेजना आसान नहीं है। साथ ही उन्होंने तौहीन अदालत के मुकदमात को गैर अहम करार देते हुए कहा कि क्या कोई कभी तौहीन अदालत के जुर्म में जेल गया है। रियासत के नौकरशाहों की कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने कहा कि नौकरशाहों का एक तबका तौहीन अदालत से इस तरह खौफजदा रहता है जैसे वो कोई शेर हो। उन्होंने कहा कि शेर मैं हूँ। अदालत से ना डरने की नसीहत करते हुए कहा कि मसला कहाँ है, अब तक कितने अफसर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में जेल गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस का कंट्रोल मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, मैं हुकूमत चला रहा हूँ। आसाम में गैर कानूनी कब्जे के नाम पर बीजेपी की मौजूदा हुकूमत इन दिनों जिन दिहाइयों पुरानी मुस्लिम अक्सरियती बस्तियों को मुनहदिम कर रही है, इन बस्तियों को खुद हुकूमतों ने ही बुनियादी सहूलियात फराहम की है। इनमें बीजेपी की साबिक सरबंधानंद सोनोवाल सरकार भी शामिल है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों दरांग जिले में पहले एक कम अज़ कम 40 साल पुरानी बस्ती को गैर कानूनी करार देकर 800 खानदानों को बेघर किया गया। फिर 24 सितंबर को सीपाझाड़ में भी यही कोशिश की गई। सीपाझाड़ के अवाम ने जब इस इंतजाम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की तो पुलिस ने इंतहाई जालिमाना रवैया इख्तियार करते हुए इन्हें दौड़ा कर पीटा और इन पर फायरिंग की, जिसमें 2 अफराद शहीद हो गए। इनमें एक 12 साल का बच्चा शामिल है, जबकि दूसरे शख्स के कत्ल का वीडियो देखकर पूरा मुल्क लर्जा उठा है। पुलिस की फायरिंग में जाँ बहक हुए मोइन के मुर्दा जिस्म को न सिर्फ पुलिस एहलकार डंडों से पीटते रहे, बल्कि एक भेड़िया सिफत फोटोग्राफर भी इसकी लाश पर कूदकर अपनी नफरत का इजहार करता रहा। इस वाक़े ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शबिया को दागदार किया है। रियासती हुकूमत ने मामले की अदालती जांच का हुक्म तो दे दिया है, मगर वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस की फायरिंग के लिए PFI को जिम्मेदार ठहराया है। जिस 12 साल बच्चे की पुलिस फायरिंग में मौत हुई, इसने इसी दिन अपना आधार कार्ड हासिल किया था, जो मौत के बाद इसकी जेब से बरामद हुआ और शायद ये कह रहा था कि मैं दरअंदाज नहीं, हिंदुस्तानी शहरी हूँ। जिन बस्तियों को आज गैर कानूनी करार दिया जा रहा है, इन बस्तियों को इलेक्ट्रिसिटी, सरकारी राशन की दुकानें, बैंक और स्कूल खुद आसाम की हुकूमतों ने फराहम की। ढोलपुर के शहरी इस बात से हैरान है कि हुकूमत ने पहले खुद ही इनकी बस्तियों के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट्स के जरिए शर्फ कबूलियत बख्शा और अब गैर कानूनी करार दे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक ली है। उन्होंने अमेरिका के शहरियों से कहा है कि जो लोग वैक्सीन लेने में रुकावट डाल रहे हैं वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में फाइजर की तीसरी खुराक ली। अमेरिका में हाल ही में मंजूरशुदा सेहत के रहनुमा खतूत के मुताबिक 65 और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराकें मंजूर की गई है। तूफान गुलाब के साहिल से टकराने के बाद आज तेलंगाना के कई अजला में जारी बारिश के दौरान महकमा मौसमियात ने 14 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 48 घंटों में इन अजला में मूसलाधार बारिश और इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमा मौसमियात की पेशकशी को नज़र में रखते हुए 28 सितंबर को रियासत में तमाम दफातर, स्कूलों और कॉलेजेस को तातील का ऐलान किया। गुज़िश्ता शाम बारिश के सबब खुले मेनहोल में बह जाने वाले IT प्रोफेशनल रजनीकांत की नाश नेकनामपुर तालाब के करीब दस्तियाब हुई, जिसकी तलाश DRF EVDM की जानिब से जारी थी। इसी दौरान मूसा नदी में भी एक नामालूम नाश दस्तियाब हुई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा में बारिश के दौरान वैजाग एयरपोर्ट में पानी दाखिल होने की इत्तला, जबकि शहर हैदराबाद में बारिश के सबब शहर के कई इलाकों में सड़कें झील में तब्दील हो गई। सुबह से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कें झील में तब्दील होने लग गई और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने लगा। महकमा पुलिस, महकमा माल, जिला नज़्म व नस्क के अलावा महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से बारिश को देखते हुए शहरियों से अपील की गई कि वो घरों से ना निकलें और जहां हैं वहीं महफूज रहें।
عثمان ساگر ذخیرہ آب کے لبریز ہونے کے سبب محکمہ آبرسانی نے عثمان ساگر یعنی گنڈی پیٹ کے 4 دروازوں کو کھول دیا ہے اور موسیٰ ندی میں پانی کے اخراج کے سلسلے میں اقدامات کیے جانے لگے ہیں۔ تلنگانہ میں گلاب طوفان کے اثرات اور بارش کے سبب گنڈی پیٹ میں پانی کے جمع ہونے کی رفتار میں تیزی آئی اور مکمل سطح آب 1790 فٹ کے قریب 1789.90 فٹ تک پانی جمع ہونے کے بعد پانی کے اخراج کا فیصلہ کیا گیا۔ حیدرآباد اور ممبئی کے درمیان بلٹ ٹرین چلانے کے لیے مرکزی حکومت حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے سروے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ حیدرآباد اور ممبئی کے درمیان 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ عام ٹرینوں سے سفر کرنے پر 14 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ حیدرآباد اور ممبئی کے درمیان بلٹ ٹرین یا ہائی سپیڈ ریل دستیاب ہو جانے پر حیدرآباد سے 3 گھنٹوں میں ممبئی پہنچنا ممکن ہو جائے گا۔ موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حیدرآباد ممبئی کے درمیان بلٹ ٹرین دستیاب ہونے کے تعلق سے مہاراشٹر کے ضلع تھانے کے حدود میں شامل دیہی علاقوں کے عوام کو اطلاعات دی گئی ہے۔ نیشنل ہائی سپیڈ ریل کارپوریشن کے عہدیدار نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی منظوری حاصل ہو جانے کے بعد ہائی سپیڈ ریل تلنگانہ اور مہاراشٹر کے 11 ریلوے اسٹیشن سے پونے کا احاطہ کرتے ہوئے ممبئی کو روانہ ہوگی۔ تلنگانہ اسمبلی کے روبرو اس وقت صورتحال کشیدہ ہو گئی جب کانگریس ارکان مقننہ گھوڑوں کی بگی میں اسمبلی پہنچے اور احاطے میں داخلے کی کوشش کی۔ مرکز اور ریاستی حکومتوں کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف بھارت بند کے ضمن میں کانگریس ارکان نے منفرد احتجاج کیا۔ سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکا، ڈی سریدھر بابو، جیون ریڈی اور سجی سجائی بگھی میں گاندھی بھون سے اسمبلی پہنچے۔ اسمبلی کے قریب پولیس نے بگھی کو روک دیا اور اسمبلی کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ پولیس نے کہا کہ بگھی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، جس پر بھٹی وکرمارکا نے پولیس عہدیداروں سے بحث و تکرار کی اور سوال کیا کہ آیا اس سلسلے میں اسپیکر اسمبلی نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی پہنچنے کے لیے ارکان اسمبلی کو سواری کے انتخاب کا اختیار حاصل ہے، وہ کسی بھی گاڑی یا سواری کے ذریعے اسمبلی پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس نے بگھی کو احاطے اسمبلی میں داخلے سے روک دیا، جس پر ارکان مقننہ اور عہدیداروں کے درمیان نوک جھوک دیکھی گئی۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ حیدرآباد میں ٹریفک دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت سڑکوں اور فلائی اوورز کی تعمیر کا کام جاری ہے، جو مختلف مراحل میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے تحت 1942 کروڑ کی لاگت سے 22 کاموں کی تکمیل کی گئی، جبکہ 5693 کروڑ کی لاگت سے 24 کام زیر تکمیل ہیں۔ جی ایچ ایم سی کی جانب سے 21 اور دیگر محکمہ جات کی جانب سے 3 پروجیکٹ پر عمل آوری جاری ہے۔ اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران کے ٹی راما راؤ نے بتایا کہ پرانے شہر حیدرآباد میں 1545 کروڑ کے خرچ سے 7 مختلف پروجیکٹس کا کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو عالمی سطح کے شہر کی حیثیت سے ترقی دینے کے لیے یہ پروجیکٹ معاون ثابت ہوگا۔ کے ٹی آر نے بتایا کہ بہادر پورہ فلائی اوور کی تکمیل میں ایجنسی کی لاپرواہی کے سبب تاخیر ہوئی ہے۔ انہوں نے فلائی اوور کا کام جلد مکمل کرنے کا تیقن دیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقدہ سیمینار بعنوان تلنگانہ کے مسلمان غربت اور دیگر چیلنجز میں آج مستند اعداد و شمار تحقیقی پیپرز پیش کرتے ہوئے ماہر معاشیات، تجربہ نگار اور پالیسی ساز اداروں پر نظر رکھنے والے دانشوران نے شہر کے معززین کی موجودگی میں یہ قرارداد منظور کی کہ ریاست تلنگانہ میں مسلم خاندانوں کی تعداد 8,80,000 ہے۔ سینٹر فار اکنامک اینڈ سوشل اسٹڈیز نے تخمینہ لگایا ہے کہ مسلم آبادی کا 8.5% سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے حکومت شدید و سنگین ترین غربت کا شکار 1 یا 2% مسلم خاندانوں کو دلت بندھو کی اساس پر 10 لاکھ روپے فراہم کرے۔ اگر حکومت 1% یعنی 9,000 خاندانوں کو نقد رقم منتقل کرتی ہے تو 900 کروڑ یا پھر 2% یعنی 18,000 خاندانوں کو رقم دی جاتی ہے تو 1,800 کروڑ روپے کا بوجھ عائد ہوگا، جو مجموعی بجٹ کے محاصل کا 1 یا 1.5% ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر حیدرآباد میں آئندہ 2 دنوں کے دوران شدید بارش کی پیش قیاسی کے بعد سٹی پولیس کی جانب سے چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے پولیس کی جانب سے وقفے سے جن سڑکوں پر بارش کا پانی جمع تھا، شہریوں کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے راستہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس دوران کمشنر پولیس انجنی کمار نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ شدید ضرورت کے تحت ہی مکانات سے باہر نکلیں۔ بارش کے دوران کسی بھی قسم کے مسائل پر پولیس کنٹرول روم کو فون نمبر 100 پر کال کر کے یا پھر مقامی پولیس پیٹرولنگ کے عملے کو مطلع کرنے کی خواہش کی گئی۔ چندران بھٹے کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی و قائد مجلس مقننہ پارٹی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں بالخصوص حیدرآباد کے اطراف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتوں کی ترقی پر ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ تلنگانہ حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ بار بار حکومت کو یہ توجہ دلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ حیدرآباد میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن حقیقی حیدرآباد جو پرانا شہر ہے، اس کے اطراف بھی مجلس ترقی چاہتی ہے۔
اکبرالدین اویسی نے آج ایوان اسمبلی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتوں کی ترقی کے موضوع پر منعقدہ مختصر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ جبری تبدیلی مذہب کی تحقیق کرنے والی اتر پردیش کی اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کی ٹیم نے جو عمر گوتم اور مولانا کلیم صدیقی کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے، اپنی تحقیقات کے دائرے کو ملک گیر سطح پر پھیلا دیا ہے اور اتر پردیش کے علاوہ دیگر ریاستوں کے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ ٹیم اب تلنگانہ بھی پہنچ چکی ہے۔ موثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو تفتیش کے لیے لکھنؤ طلب کیا گیا ہے، جبکہ پڑوسی ریاست کرناٹک کے بھی 5 افراد کو تحقیقات کے دائرے میں لایا گیا ہے، جن پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ عمر گوتم یا مولانا کلیم صدیقی کی مالی اعانت کی تھی۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 4 افراد میں محبوب نگر کے ایک سماجی کارکن بھی شامل ہیں، جنہیں 2 دن تک پوچھ گچھ کے بعد ان کا بیان قلمبند کیا گیا اور بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ 2 دن قبل ATS لکھنؤ کی ایک ٹیم حیدرآباد پہنچ کر مقامی پولیس کی مدد سے ایک NRI اور ان کے فرزند سے مولانا کلیم صدیقی کی مالی اعانت کرنے کے سلسلے میں معلومات حاصل کی اور انہیں بھی مزید تفتیش کے لیے 1 اکتوبر کو لکھنؤ پہنچ کر ATS کی تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے نوٹس حوالے کی ہے۔ جمعیت علماء ہند ایسے افراد کے لیے قانونی رہنمائی کر رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔